ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. میں ہوں حمید باشانی. پچھلی دفعہ لاسٹ ٹائم میں نے بات کی تھی جو انڈین سب کانٹیننٹ میں پارٹیشن کے فوراً بعد جو انڈیا اور پاکستان کی انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو اورینٹیشن ہوئی اور اسپیسیفکلی جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ جو تعلقات جس طریقے سے ڈیولپ ہوئے اور جو انہوں نے شکل اختیار کی، تو اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پاکستان کا شروع سے یہ ایک موقف تھا کہ ہمیں جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ جانا چاہیے، اور اس کی وجوہات یہ تھی کہ خود جو فاؤنڈر آف پاکستان ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے پارٹیشن سے پہلے ہی یہ بات جو ہے وہ طے کر لی تھی، اور یہ بات طے کرنے کے بعد انہوں نے دو جو سینئر سفارتکار تھے جو ڈپلومیٹ تھے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے دلی میں، ان کے ساتھ اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کی، جس میں کہ انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ دو چیزوں پہ بیس کرے گی. ایک تو مڈل ایسٹ پہ، کیونکہ مڈل ایسٹ کے ساتھ ہمارا جو ریلیجس اور کلچرل تعلق ہے، اور مڈل ایسٹ کے ساتھ ہمارے تعلق کی وجہ سے ہمارا جو کانفلکٹ ہے وہ سوویت یونین کے ساتھ بنے گا، اور ان دو وجوہات کی بنا پہ ہمیں جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی فائنینشیل اور ملٹری سپورٹ کی ضرورت ہوگی. یہ وہ ڈسکشن تھی جو انہوں نے جو ہے کی اس وقت کے جو سینئر سفارتکار ہیں ان کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دو لفظ استعمال کیے کہ پاکستان کو ایز اے اسلامک کنٹری، یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے یاد رکھنے کا، جو باقاعدہ ڈاکومنٹ ہوا ہے کہ پاکستان کو ایز اے اسلامک کنٹری ہندو سامراج اور سوویت یونین کی ایگریشن کا مقابلہ کرنا پڑے گا. یعنی انہوں نے پاکستان بنانے سے پہلے ہی یہ طے کر لیا کہ نمبر ایک یہ کہ یہ ایک اسلامک کنٹری ہوگی، اور نمبر دو یہ ہے کہ اس کا ڈائریکٹ جو کلیش ہے، کنفرنٹریشن ہے یا کانفلکٹ ہے، وہ ہندو سامراج کے ساتھ، جو لفظ انہوں نے ہندو اور سامراج استعمال کیا، اور سوویت ایگریشن کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور یہ کرنے کے لیے ہمیں جس طرح کے وسائل، ٹیکنالوجی اور ملٹری سپورٹ کی ضرورت ہے وہ ہمیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے ملے گی. اب اس بیک گراؤنڈ کی روشنی میں جو لوگ کہتے ہیں کہ لیاقت علی خان کا یہ ڈیسیجن تھا اور وہ سوویت یونین نہیں گئے بلکہ اس کے بجائے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا دورہ کا پروگرام بنایا، تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ سوویت یونین نے ان کو انوائٹ ہی نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے ایران کے تھرو یہ انویٹیشن لینے کی کوشش ضرور کی، لیکن ان کا کسی طرح کا کوئی اس طرح کا ارادہ نہیں تھا، چونکہ جو پاکستان کی فارن پالیسی کے جو آؤٹ لائن ہے وہ خود قائد اعظم محمد علی جناح نے اس بنیاد پہ طے کر لی تھی کہ ہم امریکی کیمپ کا حصہ بنیں گے. اس کا ایک ثبوت تو یہ ان کی وہ ملاقات ہے جو انہوں نے کی، اور دوسرا ثبوت یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے خود جو امریکہ سے مدد مانگی $2 بلین کی، اور اس کے لیے جو میمورینڈم انہوں نے لکھا، اس میمورینڈم میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو بین الاقوامی کانفلکٹ ہے اس کے حوالے سے ہم یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ مل کر اس خطے میں یعنی ساؤتھ ایشیا میں ہم سوویت یونین کے خلاف ایز اے جو ہے ایک قوت کے طور پہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ اپنی وہاں پہ جو فوجی اسٹرینتھ ہے جو اس وقت 95,000 ٹرینڈ جو فوجی ہے ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وی آر ریڈی اینڈ ولنگ ٹو فائٹ دس بیٹل. تو اس میمورینڈم میں انہوں نے کلیئرلی آؤٹ لائن کیا کہ یہ جو کولڈ وار ہے اس میں ہم ایک تو سائڈ لینے کے لیے تیار ہیں، اور اس میں ہم یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی سائڈ لیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے اسی بنیاد پہ اپنی ساری جو فارن پالیسی ہے اس کو ترتیب دیا. اس لیے یہ کہنا کہ یہ لیاقت علی خان یو ایس ایس آر نہیں گئے تو وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ چلے گئے جس کی وجہ سے یہ ہوا، یہ حقائق کے برعکس ہے. تو اس چیز کی موجودگی میں یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ پالیسی جو بعد میں جا کے اتنے وسیع پیمانے پہ پاکستان نے ایک فٹ سولجر کا رول پلے کیا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور سوویت یونین کی لڑائی میں، اس کے پیچھے یہ سارا جو پروسیس تھا جو خود قائد اعظم محمد علی جناح نے سٹارٹ کیا،
اور وہ اسی طرز پر یا انہی خطوط پر آگے جو ہے وہ بڑھتا رہا۔ تو اس پہ ہم مزید آپ سے بات چیت کرتے رہیں گے انہی پروگراموں میں، اسی یوٹیوب چینل پہ۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہے، اس کا بہت بہت شکریہ، اور امید ہے کہ آپ اس کو اپنے احباب تک بھی لے جائیں گے، دوستوں تک بھی لے جائیں گے، اور اس چینل کو وہ بھی سبسکرائب